معزز محترم علماء کرام، سلاسانان مصطفیٰ، جملہ غلامان و شاہان حبیب کبریا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی نگاہ احدیت کو ساری کائنات، ساری مخلوق پر دوڑا کر محبوبیت کے لیے جس ذات کو چنا ہے اس ذات کا نام مصطفیٰ ہے۔ یہ جملہ نہایت مربوط ہے اور پہلے جملے کے آغاز اور اختتام کو آپس میں علاقہ تعلق ہے کہ خدا جو وحدہ لا شریک، جو احد ہے، جو صمد ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال ہے۔ خدا وحدہ لا شریک نے اگر ساری کائنات میں اپنے محبوبیت کے لیے، اپنی محبت کے لیے کسی ذات کو چنا ہے تو وہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، وحدہ لا شریک نے محبوبیت کے لیے عبدہ لا شریک کو چنا ہے۔ اب بیٹا یہ اشارے بند کر دیں، میں جو کلام کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ بالکل تعقل پیدا نہ کریں۔ میرے ایک ایک لفظ کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ اس کے مصطفیٰ کی ربط بن کر آپ کے دل میں اترے ہیں۔ اور اس کی بنا یہ ہے کہ یوں تو میلاد آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میلاد والے کی اولاد کی زبان سے سنیں۔ اس کا نام مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ، مجتبیٰ، احمد حبیب کبریا، جنہیں ساری کائنات میلاد والا محبوب کہہ کے یاد کرتی ہے، میلاد والا حبیب کہہ کے یاد کرتی ہے، میلاد مصطفیٰ جس کی نسبت سے مناتی ہے۔ آج کی مجلس جس کے علاقہ سے، جس کے تعلق سے قائم کی گئی ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جسے محبوب خدا کے ساتھ نسبت ہے، جسے محمد مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ مجلس اس اعتبار سے امتیازی حیثیت کی حامل ہے کہ اس مجلس کا وہ مقام ہے جس طرح نبیوں میں مصطفیٰ کا مقام ہے۔ جاننا پڑے گا مجلس اس طرح اعتبار کے ساتھ اس اہمیت کی سزاوار ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کو نسبت ہے، دیکھنا پڑے گا نسبت کس کے ساتھ ہے۔ تو مجلس کو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو جاننا پڑے گا کس طرح مصطفیٰ ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا مقام جس طرح نبیوں میں ہے، اسی طرح تذکار میں ذکر مصطفیٰ کے ذکر کا مقام ہے۔ اور جس طرح مقام نبیوں میں مصطفیٰ کا بلند ہے، اسی طرح مجلسوں میں میلاد مصطفیٰ کا بلند ہے۔ آج کی اس مجلس کو جس آیت کے ساتھ زینت بخشی ہے، رب تعالیٰ قرآن کریم میں چھٹے سپارے کے آغاز میں سورہ نساء چل رہی ہے اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ انکار کرنا بإیمانہ ایک خاص صنف سے تعلق رکھتا ہے، کفر کی ایک خاص قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ
اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں تو انکار کرنے کی کچھ اور اقسام بھی ہیں، کچھ اور اصناف بھی ہیں، کچھ اور طریقے بھی ہیں، کچھ اور قوم بھی ہیں، کچھ اور اسلوب بھی ہیں، لیکن قرآن اس آیت کے اندر کفر کرنے والے، رب اور مصطفیٰ اور دیگر رسولوں کا انکار کرنے والے، ان کی ایک خاص کفر کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ظاہر فرما رہا ہے کہ کفر کرنے والے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے کسی اور طریقے سے جھٹلانے والے سے، لیکن چھٹے سپارے کے آغاز میں رب فرما رہا ہے کفر کا یہ انداز بھی سن لو، مجھے ماننے والے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول کو مانتے ہیں، ماننے کے باوجود بھی اگر ان کے اندر یہ بات پائی جائے کہ اگر وہ وہ یہ چاہے ان کا یہ ارادہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جلا کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیا جائے، اگر وہ فرق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں بھائی سے مجھے بھی مانتے ہو، میرے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلاح بھی بلند کرتے ہو، سن لے جس نے خدا کو مصطفیٰ سے جلا دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرا قرآن کو بول کر رہا ہے کہ بھلے سے جلو میرے رہو، میرے مصطفیٰ کو مجھ سے جلا کرنے والا ہو، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہوگا کہ میں سبحان اللہ، آستانہ حویلیاں شریف یریدون، ان کا یہ ارادہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ یہ ارادہ کریں گے، نتیجوں والی ہے، اس میں حال کا بھی ہے، استمرار بھی ہے اور مضارع تین معنی پر دلالت کرتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ان کا یہ ارادہ ہے، وہ یہ ارادہ کر رہے ہیں اور وہ یہ ارادہ کریں گے، تو ثابت ہوا رب تعالیٰ نے پہلے کھول کر بتا دیا کہ مومنوں، قرآن کو کھول کھول کر پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی مجلسیں سجانے والوں، اگر جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے حقیقی انکار کرنے والے کون ہیں، وہ فقط وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہ فقط وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ کوئی رسول نہیں ہے، نہیں، کہا کہ جنہوں نے مان لیا کہ اللہ ہے اور یہ بھی مان لیا کہ رسول ہے، ماننے کے بعد جس نے یہ عقیدہ قائم کر لیا، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، جس نے کہہ دیا کہ اللہ اور ہے، رسول اور ہے، اللہ رب ہوگا، خالق ہوگا، رسالت کی مرتبے کے حاملین سے جدا ہے، رسول اللہ سے جدا ہے، خدا رسول سے جدا ہے، رب فرماتا ہے بھلے سے کلمہ پڑھتا ہو، زبان نہ سمجھنا وہ کافر ہے۔ یہ بنیادی آپ کو ایک چیز سمجھا کے میں آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، بنیادی عقیدہ کہ مسلمان کون ہوگا، تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، یہ قاعدہ شرعیہ ہے۔ یہاں علماء تشریف فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ جب کسی شے کے بارے میں حکم آ جائے، حکم شرعی آ جائے، تو اس کے خلاف پر اگر حکم موجود نہ ہو تو اسی سے قیاس کر کے تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جب کسی چیز کی کہ اس بات میں حکم موجود ہو تو اس کی صحیح کا حکم آٹومیٹیکلی اس کے وائس ورسا نکل آتا ہے، یعنی اس کے خلاف حکم، کسی چیز کی اس بات میں حکم موجود ہو، اس کے خلاف پر حکم موجود نہ ہو، تو حکم موجود نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اس بات کے حکم سے اس کے خلاف حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے، جو اس کے خلاف ثابت ہوگا وہ نہیں کی صورت میں ہوگا۔ تو جب یہ پتہ چل گیا کہ کافر وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور مصطفیٰ کو جدا کرتے ہیں، اللہ اور مصطفیٰ کو بولیے جدا کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو ذوق کی گلی میں بھی لے کر جاؤں گا۔ کافر کون ہے جو اللہ اور مصطفیٰ کو جدا کرتے ہیں، بولیے، بلند آواز سے بولیے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی فقیہ محدث مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے، ائمہ متقدمین کا فتویٰ نہیں ہے، نہیں، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ پاک، کہ یہ ساری کائنات کے خدا کا
ساری کائنات کے بولیے ساری کائنات کے اور فتویٰ ہے کیا؟ ذرا دوبارہ سن لیں. فرمایا کافر وہ ہی نہیں کہ جو مجھے سرے سے ہی نہ مانے، کافر وہ ہی نہیں جو رسالت کا سرے سے ہی انکار کر دے. نہیں، کافروں کی کچھ قسمیں اور بھی ہیں. وہ کافر کون ہے؟ فرمایا میری بارگاہ سے پوچھتے ہو تو پھر سن لو، جو میرے محبوب کو مجھ سے جدا کرے بارگاہ خدا میں وہ بھی کافر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھٹے سپارے کا آغاز ہے سورہ نساء آیت نمبر 150. اور لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما وكان الله سميعا عليما. اس کے بعد اگلی آیات میں چل کر یہی موضوع بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں کس انداز سے؟ يريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو الگ کر دیا جائے، رسول کو الگ کر دیا جائے، باقی رسولوں کو الگ کر دیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف حضور کو ہی نہیں، باقی رسول کو بھی اللہ سے جدا کر دینا بندے کو کافر بنا دیتا ہے. اگر باقی انبیاء کو رب سے جدا سمجھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے تو سارے نبیوں کے امام مصطفیٰ کا جدا سمجھنا بندے کو کیا بنا دیتا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کفر بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اگر میرا نبی واقع ہے مصطفیٰ میں. اور آگے چلیے، پہلے میں آپ کو آیت کے ترجمے سے گزار کر پھر اس پر حاشیہ، عشق والا حاشیہ چڑھائیں گے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے مابین کوئی تیسری راہ بیچ میں سے اختیار کریں. اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تیسری راہ کوئی درمیانی راہ اختیار کریں. تو اس سے معلوم یہ ہوا رب نے فرما دیا کہ جس نے راہ ہدایت پر چلنا ہے، جسے یہ درکار ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہے اور فائز رہے، وہ درمیانی راہ نہ نکالے. جدھر اللہ ہے رسول کو بھی ادھر ہی سمجھے اور اللہ اور مصطفیٰ کو اکٹھا ہی نظر سے دیکھ کر ہمیں فرمایا مومن وہ بنائے. مومن وہ ہوگا جو اللہ اور رسول کو ایک ہی طرف رکھے، اللہ کو الگ نہ کرے، رسول اللہ کو الگ نہ بولیے رسول اللہ کو الگ نہ کرے. اب یہ تو کافروں کی بات بیان ہو گئی اور ان پر رب تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرما دیا فیصلہ کہ اولئک هم الکافرون حقا. آج اگر عالم، مفتی، مولانا، مجتہد، ائمہ کسی کے بارے میں یہ فتویٰ لگائے کہ وہ کافر ہو گیا تو کسی کا فتویٰ اتنا معتبر نہیں ہے جتنا ساری کائنات کے بادشاہ کا فتویٰ. دیکھیے نا، سب سے بڑا فتویٰ کس کا ہے؟ بولیے کیوں؟ کہ اگر وہ حکم فرما دے تو اس کے حکم سے ہی حلال بنتا ہے، اس کے حکم سے ہی حرام بنتا ہے، اس کے حکم سے بندہ مومن بنتا ہے، اس کے حکم سے بندہ کافر بنتا ہے. اور اگر کوئی اس کے ساتھ صحیح ٹھہرا دے اور وہ اس کو پسند نہ ٹھہرائے تو بندہ مشرک بنتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہر حکم آ رہا ہے خدا سے. خدا سے بڑا کوئی مفتی ہے؟ بولیے خدا خالق ہوگا مفتی، بندہ ہوگا مفتی ہوگا، لیکن خدا خالق ہوگا مفتی ہے تو خدا کے سامنے کس کا فتویٰ چلتا ہے؟ تو خدا نے فتویٰ دیا، فرمایا اولئک هم الکافرون حقا. فرمایا کوئی کسی کو کافر کہے، کوئی کسی کو کافر کہے، آؤ میری بارگاہ میں، میں خدا ہو کے بتاتا ہوں ہمارے کافر نہیں ہے، وہ بندہ میری بارگاہ میں کافر ہے، مجھ سے میرے رسولوں کو دعا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. زندہ باد، زندہ باد، شریف زندہ باد. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور فرمایا جو ایسا کافر ہو ہم نے قیامت کے دن اس کے لیے اذیتناک اور اس کے لیے ہم نے مہین عذاب، اہانت والا، اس کو ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. معلوم یہ ہوا قیامت کے دن ذلیل وہ ہوگا کہ
سبحان اللہ اور تعرف اشیاء الاضلاع قاعدہ بڑا ہے قیامت کو ذلیل وہ ہے خدا و مصطفیٰ کو جدا کرے اور قیامت کو عزت اسے ملے گی جو خدا و مصطفیٰ کو یکجا کرے. سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل. اور یہ میں ضمن کہہ دوں بعض ذہنوں میں جو سطحی ذہن رکھتے ہیں جو بالکل ابتدائی قسم کا مبتدی قسم کا علم ہے جن کے پاس اگر یہ میرے کلمات تک پہنچے تو وہ کہیں شاید میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں خدا مصطفیٰ کو ایک کہہ رہے ہیں. نہیں خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. خدا خالق ہے مصطفیٰ مخلوق ہے. خدا مالک ہے مصطفیٰ مملوک ہے. خدا معبود ہے مصطفیٰ عابد ہے. لیکن ساری باتیں اپنی جگہ ہے. خدا محب ہے مصطفیٰ محبوب ہے. سبحان اللہ. اللہ سید عبد الماجد محبوب صاحب زندہ والذین آمنوا اب ایمان والوں کی شان میں سن لیں والذین آمنوا ولم یفرقوا بین اللہ ورسولہ. فرمایا جو ایمان والے ہیں ذرا وہ اپنی شان سے سن لیں. جوڑے پھول میں بیٹھ کے حضور کا میلاد منانے والوں تم نگاہیں اٹھاؤ کھا کے میری طرف دیکھ رہے ہو تمہیں کیا پتا ہے مصطفیٰ کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے. تم میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے آئے ہو تم میری طرف دیکھ رہے ہو مصطفیٰ ہماری طرف دیکھ رہے ہو. اور وہ جو یہ مشکل ترجمہ ہے میں سادہ لفظوں میں کہہ رہی ہوں. اور وہ جو جوڑے پھول میں میلاد منانے والے ہیں بات سمجھنے والی ہے جو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتا ہو جو ہر وقت محمد کرتا ہو جو ہر لہجہ حبیب کرتا ہو جو ہر لہجہ نبی کرتا ہو وہ ایمان اور وہ جو ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو ماننے والے ہیں باللہ ورسلہ اور جو اللہ اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ ہے کون؟ فرمایا فَلَمْ يُفَرِّقُوا. میں صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کے سامنے احادیث کو لے کے آؤں گا محدثین کے اقوال کو لے کے آؤں گا اور مصطفیٰ کے احوال اور مصطفیٰ کی سیرت آپ کے سامنے لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اپنی شان سنو. فرمایا والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں باللہ ورسولہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ولم یفرقوا بین اللہ ورسولہ. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ قرآن کریم ہے. اس کے اوپر کوئی بندہ مقابلے میں کلام اللہ ہی نہیں سکتا. بے شک یہ دلیل قطعی ہے یہ فتویٰ قطعی ہے یہ ایمان پر ثبوت قطعی ہے. اس کے اوپر کوئی نقیض نہیں رکھ سکتا. رب ہے ایمان والے وہ ہے کہ جو مجھے اور میرے رسولوں کو جدا نہیں سمجھتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم القریب ہم ان کو پورا اجر دے دیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ کو غفور رحیم کہنے والا اللہ کو ان کے ساتھ مغفرت کرنے والا ہے. اللہ کو ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے جو خدا اور مصطفیٰ کو ایک نگاہ سے دیکھنے والے ہیں. جو خدا اور مصطفیٰ میں جدائی ڈالنے والے ہیں ان پر غفور رحیم کی نگاہ کا ہو سکتی ہے. خدا کو نگاہ رحمت ان پر فرماتا ہے کہ جو خدا اور مصطفیٰ کو جدا نہیں سمجھتے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر آج کی مجلس صرف سنی بیٹھے ہوئے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سنیو یہ مصطفیٰ کی مہربانی ہے. تم نے کس پر اعتماد کیا ہے؟ تم نے مدینے والے کو مانا ہے. ساری کائنات خدا تم سے راضی ہو گیا. ولم یفرقوا. مومن تو فرق ہی نہیں کرتے. مومن تو
بولیے مومن کو اب یہاں پہ عجیب بات پیدا ہوتی ہے کہ پیر صاحب عقائد میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، یہ بات تو علم العقائد کے خلاف ہے۔ اللہ تو خدا ہے، حضور اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، تو یہ فرق نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی بات آتی دماغ میں کہ نہیں؟ یہ اعتراض عائد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں میں یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، باہر سے کوئی دوسرے طبقے کا بندہ آ کر کہے یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، اللہ اور رسول اور باقی کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ درجے کا فرق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آمنوا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ ہے یہ رسول ہے، تو بنیادی بات تو یہی سے ثابت ہو گئی کہ وہ اللہ اور یہ رسول یہی تو فرق ہے؟ نہیں، یہ فرق نہیں ہے۔ فرمایا تم درجے کا فرق دیکھتے ہو، ہم تو محبت والی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تم درجوں کی بات کرتے ہو، ہم تو وہ ہے کہ جب محبت کی بات آ جائے تو لاہور میں کوئی داتا کا غلام ہو تو قیامت کو داتا اور اس کے غلام کو اکٹھا لے آنے والے ہیں۔ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، عرش بچھایا جائے گا اور عرش کی دائیں جانب اور کرسی لگائی جائے گا۔ عرش کی دائیں جانب ایک کرسی لگائی جائے گی۔ ذرا یہ تو سوچیے کہ جس عرش پر خدا مستوی ہے، جس عرش پر خدا مستوی ہے، اس پر کسی اور کی کرسی لگ جائے گی، یہ شرک نہیں؟ اگر کوئی اور کرسی لگ جائے، دیکھیے نا، بات شرک کہتے ہیں کسی کو برابر کرنا خدا کے، جو صفت اللہ میں خالق ہونے کے ناطے پائی جائے، اسی صفت کو کسی اور میں ماننا، غیر خدا ماننا، یہ تو شرک ہے۔ اب صفت پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی، جس عرش پہ خدا بیٹھا ہے انہیں یہ مصطفیٰ کی کرسی بھی لگ رہی ہے، اسی عرش پہ مصطفیٰ کی کرسی دائیں جانب، تو مولا یہ کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا جنہوں نے دنیا میں نہیں مانا رہا، آج ان کو اپنے سامنے کھڑا کروا کے منوا رہا ہے۔ اگر معراج میں کہا جائے کہ مصطفیٰ صحابہ حسین کی مولانا کے مرتبے پر ظاہر ہو گیا، ان تربتوں میں رب تعالیٰ کا دید پاتے رہے، یہ دید پاتے رہے، آپ کہتے ہیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ناقابل تفہیم ہے، یہ ناقابل ادراک ہے، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو قیامت کو اللہ یہی بات فرمائے گا کہ دیکھ رہا ہوں
مقام محمود کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو وہی خدا اگر معراج میں اسی کرسی پہ بٹھائے تو کیا چیز ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ خدا کا محبوب ہے، چاہے تو معراج میں بٹھائے چاہے تو قیامت میں بٹھائے، اور قیامت میں بٹھا کیوں رہا ہے؟ اس لیے یہ جو دنیا میں اپنے علم کے زور پر نہیں مانتا آج ہماری علم کی زور پر مان کر جائے گا، بنوائیں گے تب انکار کرتا تھا آج فراخی نہ کرے گا، آج نہیں مانے گا تو میرے لیے بائی طرف والا رستہ ہے۔ دیکھ میرے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے تو مومن وہ ہے جو اللہ اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کرتے، اللہ اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ اب اس پر احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ضمن کہہ دیا کہ ہم سنی ہے نا، ہم امہات المومنین سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی ماں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے بڑا سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، بیٹی بھی صدیقہ اور باپ بھی صدیقہ، کیا مقام ہے؟ وہ کوئی کائنات میں ایسا دوسرا کہ جس کا باپ صدیق اور بیٹی خود صدیقہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما رہی ہے کہ میرے گھر سرکار کی باری تھی اور حضور میرے گھر تھے، بستر پر استراحت فرما تھے، تو رات کا کوئی لمحہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر پر تشریف فرما نہیں، حضور کو میں بستر پر نہیں پایا، میں حضور کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں چلی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے میں سرکار کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں چلی گئی۔ ذرا اس نظارے کا اندازہ تو کر کے دیکھو کہ امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کو تلاش کر رہی ہے اور جنت کی طرف جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت البقیع، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کو ملنے قبرستان کی طرف تشریف لے جا رہی ہے، تو جنت البقیع میں تشریف لے گئی تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور سرکار کچھ دعا مانگ رہے تھے۔ تو جیسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ پاس آئی تو سرکار نے مڑ کر کہا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی الفاظ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج رات تو حضور کا قیام میرے گھر میں ہے، شاید حضور کسی اور زوجہ مطہرہ کی طرف تشریف لے گئے، میرے دل میں بات آئی تھی، ابھی زبان پر نہیں آئی، تم مصطفیٰ کے علم غیب کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں میں اس کی رسائی ہو، مصطفیٰ کے علم غیب کی کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ دل میں چھپی ہوئی بات سے نظر غائب چیزوں کیا ہوگی؟ عائشہ صدیقہ نے بات نہیں کی، حضور نے فرما دیا عائشہ تو سمجھتی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کا رسول تجھ سے نہ حق تیرا حق مانیں گے، حق تلفی کریں گے۔ آگے حضور نے شب برات کی فضائل بیان کی، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ حضور کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر تھا، آج والی حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے، حضور کے گھر کا معاملہ ہے، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، عائشہ صدیقہ کی باری ہے اور میاں بیوی کا معاملہ ہے، رسول اللہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے آپس کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے۔ حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں عائشہ تو کیا سمجھتی ہے اللہ اور اس کا رسول تجھ سے نہ حق تلفی کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حق تو حضرت سیدہ عائشہ کا حضور پر ہے، حضور کا سیدہ عائشہ پر ہے، ان دونوں کے آپس میں حقوق ہے۔ اللہ والی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو خدا مصطفیٰ کو گھر میں اکیلا نہ چھوڑے وہ کہیں
شریعہ شریف پیر سید ماجد محبوب علی شاہ بات اتنی ہے کہ خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ. اب اس وقت قرآن کریم سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اب ساری کائنات میں سب سے زیادہ مخلوق پر حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں ابھی تھوڑی سی علمی باتیں کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو سلاسل کی طرف لے کے آؤں گا، کیونکہ پہلے عقیدہ سمجھانا مقصود ہے. جب عقیدہ سمجھ آ گیا پھر اس کی اوپر محبت والا حاشیہ بھی چڑھائے گا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. سب سے بڑا حقدار انسانوں کی طرف سے اچھائیوں کا کون ہے؟ اللہ. بولیے اللہ. آپ ہر نیکی کرتے ہیں اس کو کس کی طرف پیش کرتے ہیں؟ اللہ کا. قبولیت کے لیے کس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ ذکر کس کے لیے کرتے ہیں؟ نیکی کس کے لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ قبول فرما لے. یہی بات ہے. تو معلوم یہ ہوا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ اونچا بولے. اللہ. ڈھیلا نہ بولے نا. سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ لیکن اللہ خود اگر کسی اور کو حقدار بنائے تو فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. آج تو سب سے بڑا حقدار اللہ کو کہہ رہے ہو. اللہ نے فرمایا سب سے بڑا حقدار میں اللہ ہی نہیں ہوں، میرا نبی سب سے بڑا حقدار. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. سب سے بڑا یا اللہ ہے یا اس کا بھیجا ہوا کملی والا ہے. سب سے بڑا حقدار یا اللہ ہے یا اللہ کا کملی والا رسول ہے. سب سے بڑا حقدار اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے. اب یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے جس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے اور بڑی عجیب عاشقانہ عارفانہ بات ہے اس میں اور ایمان کو جلا بخشنے والی. وہ ہے کیا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ یہاں پر شاہ صاحب تشریف فرما ہے، صابر صاحب تشریف فرما ہے. یہ کتنے بندے؟ دو. بولیے. دو. جنہیں گنتی آتی ہے وہ بولے. دو. صابر صاحب اور شاہ صاحب کتنے بندے؟ دو. اگر میں یہ کہوں کہ صابر صاحب اور شاہ صاحب یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ نہیں. بولیے. نہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ شاہ صاحب اور صابر صاحب سب سے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، یہ ٹھیک ہے نا؟ انہیں ٹھیک ہے کہ اسے ٹھیک ہے؟ انہیں ٹھیک ہے نا. کیوں کہ بندے دو ہیں. کتنے ہیں؟ دو. بولیے. دو. معلوم یہ ہوا کہ اردو میں اگر دو بندوں کو مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے قواعد ہیں، اس کے لیے جملے کو پراپر طریقے سے پروناؤنس کرنا ہوگا، ترکیب ٹھیک طرح سے بنانی پڑے گی. اگر آپ نے اس کے اوپر ترکیب ٹھیک نہیں بنائی، جملہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جملہ وہ مہبل ہو جائے گا، اس جملے کی بامانی نہ رہے گا اور سننے والا کہے گا یہ کیسا عالم ہے، پیچھے سے دو بندوں کی بات کر رہا ہے، آگے آگے ایک کا ذکر کر رہا ہے. تو اردو میں کہوں کہ صابر صاحب اور شاہ صاحب حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، تو جوڑے ہونے والے کہہ رہے ہیں کہ جملہ غلط ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. عربی والے سمجھتے ہیں یرضوہ یہاں ہو جو ہے یہ ضمیر واحد غائب کے لیے ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے. اور اگر دو سمجھے جاتے تو فرمایا جاتا احق ان یرضوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے دو کو نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے.
سمجھ رہے ہیں نا؟ واللہ ورسولہ احق. اب قواعد کے تحت یہ جملہ ہونا چاہیے تھا ان یرضوہما. جی جو علماء عربی دان ہیں, جو صرف اور نحو سے واقفیت رکھتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ہو یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر غائب کے لیے. جی واحد مذکر غائب کے لیے. اور اگر دو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہو ہما ہم, یہی نا ہما آئے گا نا, ہما آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو علماء کی بات سنیے, یہاں ہما ہونا چاہیے تھا قواعد عربیہ کے مطابق کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما. اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. اللہ نے فرمایا دونوں کو نہیں, اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس ایک کو راضی کیا جائے. مولانا سمجھ نہیں آئی, عربی کچھ اور کہتی ہے, زبان کچھ اور کہتی ہے, قواعد کچھ اور کہتی ہے. فرمایا قواعد کو یہ رکھ لے, یہ جو محبت کی بات ہے ان دونوں کو نہیں, جہاں خدا اور مصطفیٰ کی بات آئے گی تو بس ایک ہی بات آئے گی. سبحان رسول سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا تو خدا اور مصطفیٰ کو جدا کیسے آئے, خدا اور مصطفیٰ اپنے سامنے خدا مصطفیٰ کو الگ نہیں کرتا. یہ قرآن سے ظاہر موجود ہے, آپ کے سامنے قرآن سے نص قطعی سے دلیل قطعی ہے. اس پر نہ اجماع کی ضرورت ہے, اس پر نہ قیاس کی ضرورت ہے. بحمدللہ تعالیٰ اس کا توڑ کسی بھی آیت سے نہیں آئے گا, کسی آیت سے توڑ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. جس رب نے کہہ دیا نا کہ میں اور مصطفیٰ ایک ہے, اس کا کلام بدلنے والا نہیں ہے. اس کا کلام بولی, اس کا کلام اس کا کلام بھی نہیں بدلتا, اس کا ضابطہ بھی نہیں بدلتا. ساری دنیا رب سے جدا ہو سکتی ہے, ساری دنیا رب سے الگ ہو سکتی ہے, اور کملی والا مصطفیٰ خدا سے جدا ہو سکتا ہے. ہر ایک جدا ہے, الگ ہے. اللہ کے باقی رسول بھی وہ بھی جدا نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. باقی رسول بھی جدا نہیں اور خود مصطفیٰ بھی جدا نہیں. حدیث شریف میں حضور پاک فرما رہے ہیں کہ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ. جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہو وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے, وہ مدینے کی چوکھٹ پہ سر کو جا کے گرا. ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی خدا کی بات کا ماننا چاہتا ہے, ہر دروازے کو چھوڑ دے, بس ایک ہی دروازہ ہے جو خدا تک جاتا ہے, وہ مدینے والے کا دروازہ, محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے. ہر دروازہ خدا تک جانے والا بند کر دیا گیا ہے. بس ایک ہی دروازہ خدا ہے کہ جس دروازے کا نام کملی والے کا دروازہ رکھا گیا. اب جس نے ادھر جانا ہے وہ ادھر سے ہو کر جائے, وہ مدینے سے مہر لگوا کے آیا. دیکھیے نا, اگر آپ نے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو, شہباز شریف صاحب سے, تو آپ کو کم از کم اپنے علاقے کے کاؤنسلر کے پاس, ناظم کے پاس, ایم پی اے ایم ایل اے کے پاس جانا پڑے گا. تو آپ کی رسائی آسان ہو جائے گی. اگر آپ ڈائریکٹ وہاں جائیں گے تو شاید آپ کے دروازے ہی کوئی نہ کھولے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پنجاب والوں ایسے ہی ہے نا. آپ کسی دن ایسی گھر سے اٹھے ہو کہ آپ شہباز شریف کے دفتر چلے جائیں اور آپ سمجھیں کہ میری ملاقات ہو جائے گی, تو ملاقات ہو جائے گی. جی ذرا بلند آواز سے بولے. تو شہباز شریف آپ جیسا, آپ شہباز شریف جیسے ملاقات کے لیے گئے ہیں, ایک جیسے ہیں پر ملاقات ممکن ہی نہیں. تو تم ایک جیسے ہو کر بھی اس سے نہیں مل سکتے, تو جو مصطفیٰ تم جیسا ہو اس سے کیسے بیٹھ جا سکتے ہو؟ اور جو خدا ساری کائنات کا بادشاہ ہو, بغیر مدینے کے بیٹھے تم خدا کا نہیں کر سکتے. بس تم مدینے سے دروازہ بنوا دو, تب خدا کا مل جائے. اب بات
عبد الوہاب نجدی اپنا امام کہتے ہیں. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول اس کے اندر یہ بات لکھی ہے اسی حدیث کی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو اوامر اور نواہی سے ہمکنار نہیں کرتا، اور اخبار اور بیان اگر اللہ نے کسی کے ذریعے سے پہنچایا ہے تو وہ ذات انبیاء کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج خدا کو کوئی نہ جانتا. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج خدا کو کوئی آج خدا کو. تو اسی لیے تو رب نے فرمایا تم تو کنز مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے یہ پسند ٹھہرایا کہ میں پہچانتا ہوں، فخلقت الخلق لكي اعرف، پھر میں نے ایک خاص مخلوق محمد کو پیدا کیا، ایسے محمد کو پیدا کیا کہ جس کو عاشق بلاتا ہے قام قوسین او ادنیٰ کی قوتوں میں سامنے سے آ کر اپنا جلوہ دکھایا ہے، اپنا آپ دکھایا ہے. اتنے قریب بیٹھ کر مصطفیٰ نے مجھے دیکھا ہے، میں نے دکھایا ہے اور دکھا کر بتایا ہے مصطفیٰ اب مجھے دیکھ لیا ہے نا، جا اب جس طرح مجھے دیکھ لیا ہے اسی طرح میری پہچان بھی کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح بتائیے نا جتنا قریب سے خدا کو حضور نے دیکھا ہے کسی اور نے دیکھا ہے؟ بولیے. اگر لطف آ رہا ہے تو اللہ سے بولیے. جتنا قریب سے حضور نے دیکھا ہے اتنا قریب سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہتر کسی کی پہچان وہی کروا سکتا ہے اس کے سب سے قریب ہو، جو اس کے بولیے نا جو سب سے بہتر پہچان. علامہ صاحب بیٹھے، میں پچھلے مہینے ان کی مسجد میں خطاب کے لیے آیا، میری ان سے 2 ملاقاتیں. میں ان کا وہ تعارف نہیں کروا سکتا جو ثابت صاحب کروا سکتے جی، جو ان کے محلے کے لوگ کروا سکتے ہیں، یا ثابت صاحب یا افراد صاحب کا تعارف وہ میں نہیں کروا سکتا جو علامہ صاحب کروا سکتے. کیوں کہ میں اتنا قریب نہیں ہوں جتنے یہ قریب ہے. بالکل میں اتنا قریب نہیں جتنے یہ قریب ہے. معلوم ہوا سب سے اچھا تعارف وہی کرواتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے. تو فرمایا مصطفیٰ باقیوں کو دور دور سے ملتا رہا، ہمارا قریب آ کے دیکھے. او ادنا پہ باخبر جس نے کعبہ قوسین کہہ دیا ہے، تمیز فرما دی. ایک پیمانہ رب تعالیٰ لے آئے کعبہ قوسین، 2 کمانوں کے مصداق او ادنا یا اس سے بھی قریب. تو مجھے یہ بتائیں جس نے پہلے 2 کمان فرما دیا ہے وہ آگے کی بات پیمانے سے نہیں بتا سکتا تھا جی؟ کہتے ہیں 2 کمانوں یا اس سے بھی قریب، کتنا قریب یہ بھی تو بتا دینا ہوگا. نہیں او ادنا پہ بات ختم، یا اس سے بھی قریب کتنا قریب نہیں بتایا. کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ کی ساری شانیں بتا دوں تو تم کہتے ہو کہ ہم بھی جانتے ہیں. فرمایا نہیں، جسے قبول ہو کرنا جا سکے اسے تو کیا جا سکتا ہے. جسے جبریل نہ جا سکے تو کل کھڑا ہو کے یہ کہے گا مجھے معلوم ہے مصطفیٰ اور خدا کتنے قریب گئے. فرمایا نہیں، ہم نے اس امت کے اوپر پتہ کیا دیا ہے، اب مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کتنے قریب ہیں. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ ہم ابو کی امتوں کو جانتے ہیں. فرمایا اللہ نے کیا دیا ہے، تجھے یہ جانتے رکھیں گے، تجھے اس امت سے قاصر رکھیں گے تاکہ کل کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم مصطفیٰ کی امت کو جانتے ہیں. ایک اور تعبیر وہ یہ ہے کہ 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں،
حالانکہ اللہ اور مصطفیٰ مثال سے پاک ہے، لیکن چونکہ آپ کو بات سمجھانی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مچھر کی مثال بھی دیتا ہے، اگر کسی نے ایمان لانا ہو تو مچھر والی مثال سے بھی ایمان لے آتا ہے۔ تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک مثال اللہ اور اللہ کے رسول اس مثال سے بھی پاک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور آپ کو مثال سے اشارہ دے رہا ہے۔ دو لوگ محبت کرتے ہوتے، بہت محبت کرتے ہوتے، بے حد محبت کرتے ہوتے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ انسان آپ اس میں محبت کرتے ہو۔ میں آپ کو ولیوں کی مثال دیتا ہوں، ولیوں کی، کیونکہ اولیاء اللہ کا یہ خاصہ ہے نا کہ ہر ولی دوسرے ولی سے پیار کرتا ہے۔ میں دنیا داروں کی مثال نہیں دیتا کیونکہ یہ مجلس دنیا دار نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے تاجدار کی مجلس ہے۔ دو ولی آپس میں پیار کرتے ہیں، اس کے لیے، اللہ کے لیے یہ ولی ہے۔ کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں دونوں کے بہت قریب ہوں اور وہ دونوں اس حد تک پیار کرتے ہیں، اس سے آگے جو ہے کوئی پیار ہی نہیں، بس اتنا پیار ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پیار کو رکھا جا سکتا ہے؟ پیار کا کوئی پیمانہ ہے؟ اگر انسان پیار کرے تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، تو ساری کائنات کا خدا مصطفیٰ سے پیار کرے۔ اسی لیے اس سے بھی زیادہ فرمایا جانے خدا یا جانے مصطفیٰ اتنے قریب۔ تمہاری کیا رسائی ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، یہی سوال کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کرونی وابی یا رسول اللہ، میں نے کائنات کی ہر شے کی حقیقت کو آپ کی صحبت میں آ کر جان لیا، پہچان گیا، ہر شے کی حقیقت ابوبکر پر کھل گئی ہے، منکشف ہو گئی ہے، لیکن حضور مجھ سے زیادہ آپ کے کون قریب ہے، میں بھی آپ کی حقیقت کو نہیں جان سکا، حضور بتائیں آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے سید الصحابہ، بولو نا افضل الصحابہ، بولو افضل الصحابہ، خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل، مصطفیٰ کا وہ خلیفہ کے درمیان میں کوئی اور خلیفہ ہی نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے۔ آپ نے یہ بھی تو سوچیے نا، اب یہ میرے خلیفہ بھی بیٹھے، عارف صاحب ہے، نذیر صاحب ہے، میرے بہت قریب میں سعید صاحب کھڑے ہیں، امیر صاحب ہیں، یہ حضرات میرے بہت قریب ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ خلیفہ صاحب آپ نے پیر صاحب کے اتنے قریب ہے، ذرا یہ تو بتائیں کہ پیر صاحب کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر اتنا قریب رہنے والا بندہ کوئی جملہ بولے گا تو اس کے جملے میں اعتبار بھی ہوگا اور وزن بھی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ سننے والا اس کی بات مانے گا، نہیں کہ اتنا قریب ہے نہیں بتا رہا، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، حضور میں ساری دنیا کو پہچان گیا پر پیارے تجھے نہیں پہچانا۔ تو بات سمجھنے والی ہے، جسے یار غار نہ پہچان سکے اسے کوئی بردار کیسے پہچان سکتا ہے؟ اسے کوئی سیاہ کار کیسے جان سکتا ہے جسے یار غار تو فرمایا، حضور نے فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے اس خدا کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا۔ اور اگر کوئی آج مصطفیٰ کو اپنے بڑے بھائی ایسا کہے اور لعنت ہے اسے، جسے ابوبکر صدیق کیسے بولا جا سکے، اسے کوئی زندگی کیسے جان سکتا ہے، اسے کوئی خبیث کیسے جان سکتا ہے؟ تو 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والا تجھ سے بڑا نہیں ہے، تو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کیسا کہہ سکتا ہے کہ یا مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا ہے؟ حبیب میں آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہی سوال ایک بار حضور نے جبریل سے بھی کیا تھا، جبریل سے ایک دوسرے انداز میں، ایک دوسرے پیرائے میں جبریل کو سمجھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور جبریل کے شاگرد ہیں، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟
جی نہیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ خدا اور مصطفیٰ جدا نہیں. کیسے؟ ذرا یہ سمجھیے. کہتے ہیں کہ جبریل نے سرکار کو پڑھایا ہے. جب پہلی وحی لے کر آئے تو کہا اقرا، مصطفیٰ پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر جبریل نے کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ روح الامین روح القدس. اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ سے پیغام لا کے مصطفیٰ کو دینے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ بلائے پیغام بھجوائے تو جبریل کے ذریعے سے. جبریل آیا، آ کر کہا اقرا، مصطفیٰ پڑھیے. اللہ کا بھیجا ہوا اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہا جی کہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے. کہا اقرا پڑھیے. کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا پڑھیے. ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، مصطفیٰ کو سلام کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو کیسے شاگرد ہو گئے؟ کیسے شاگرد ہو گئے؟ ایسے کہ یہ کوئی آج پڑھنے والے نہیں. اللہ نے ساری کائنات کو بنایا سب سے پہلے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. اور اس کے کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو اپنے روحانی اور تصوف کے امام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات بتا رہا ہوں. سر الاسرار فی ما یحتاج الیہ الابرار، اس کتاب میں حضرت الرسول نے جمع کی ہے. ان غوث پاک اس کے طرح فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور مصطفیٰ کا نور عرصہ دراز بس خدا کا نور تھا اور مصطفیٰ کا نور اس کا طواف کرتا تھا. یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. تو تو خدا سے مصطفیٰ کو جدا کیسے کرے گا؟ ابھی تو تو بھی رہا تھا تیرے خدا کا نور اور مصطفیٰ اس کا طواف کر رہا اس کا طواف کر رہا. تو یہ ہے ولم یفرقوا بین اللہ ورسولہ. یہ بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق نہیں ہے. تو کیا فرق کرے گا؟ خدا کی قسم ابھی تو کچھ گیا تھا. اللہ نے اپنی صحبت میں مصطفیٰ کو راشد شاگرد بنایا. جبریل آئے اقرا کہتے رہے بارہ بنی، لیکن جس نے وہ ہزاروں سال پہلے اپنی صحبت میں لا کے پڑھایا ہے نا، جب اس کا نام آیا تو مصطفیٰ نے چٹ نہیں لگائی، مصطفیٰ نے پڑھ دیا. اسی لیے فرمایا انما بعثت معلما، میں شاگرد بن کے نہیں آیا، میں مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا. انما بعثت معلما، تم مجھے کیا پڑھاؤ گے جبریل؟ اللہ نے تو مجھے بھیجا ہی معلم بنا کر ہے، میں تو تیرے جیسے کو پڑھانے والا ہوں. جبریل تیرے جیسے میرے گھر کے غلام ہیں، تو بعد میں آئے گا میرے قدموں کو چھو چھو کر مجھے پیغام سنائے گا. جبریل تو مجھے کیا پڑھائے گا؟ یہ جبریل کی توہین نہیں ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اور ان کا یہ کیا مقام ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل کیسے غلام ہے. جبریل کو غلامی ہے مصطفیٰ کا شرف حاصل ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے در کا غلام. تو فرمایا جبریل، وہ جو سوال ابو بکر صدیق سے ہوا اب جبریل علیہ السلام سے ہوا. جبریل یہ تو بتانا یہ وحی کہاں سے لے کے آیا؟ یہ وحی کہاں سے تک تو نہیں کہیں جبریل یہ وحی کہاں سے لے کے آیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور سدرۃ المنتہا پہ میری یقین ہے.
لو ظننت ان من لا ترکت، اس سے آگے ایک پردہ ہے، وہ پردہ گرا رہتا ہے اور اس پردے کے پیچھے سے مجھے کوئی آواز آتی ہے، میں اس کو سنتا ہوں اور جو پیغام مجھے ملتا ہے سرکار بعین ہی ویسا ہی لے کر آپ کے پاس پیش کر دیتا ہوں. بس اتنی سی ڈیوٹی، میں تو آپ کا خادم ہوں، میری اتنی سی ڈیوٹی ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی ندا اور بلند آواز سے پیغام دینے والا مجھے پیغام دیتا ہے، میرا کام سننا ہے، میں سنتا ہوں اور سن کر آپ تک پہنچا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل کبھی اس پردے کے پیچھے جھانک کر بھی دیکھا ہے اور وہ صدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا حضور میری جسارت کہاں، میری جرأت کہاں کہ اس پردے سے جھانکوں گی، تو میری ہاتھ ہے. فرمایا جبریل اب جب جائے گا تو ذرا پردے سے پرے جھانک کے بھی دیکھنا. اللہ نے اس کی ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے، پردے سے آگے رسائی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ وہ ہے کہ لب ہرارے تو جس کی رسائی نہ ہو اس کو بھی رسال نہ ہو، اس کو بھی وہاں تک رسائی دے دے جہاں تک اس کو رسائی نہ ملتی ہو. تو کہا اب جب جائے گا تو ذرا پردہ اٹھا کے دیکھنا بولنے والا کون ہے. تو جبریل نے انکار نہیں کیا، سرکشی نہیں کی، جو حضور نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. گئے جا کے پردہ اٹھا کے دیکھا تو جس مصطفیٰ کو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے. سبحان اللہ. ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے درد کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اب ہوتا ہے. خود ہی پردے کے پیچھے بیٹھے ہو، اس سے پوچھتے ہو کہ پردے کے پیچھے کون ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام پردہ اٹھایا تو دیکھا محمد مصطفیٰ پردے کے پیچھے تشریف فرما پردے کے پیچھے. تو جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو پڑھانے والا ہوں. تو مجھے آج پڑھائے گا، یہ تو حکمت ہے، یہ تو ہم نے ایک تدبیر کی ہے تاکہ میرے دیوانے آئے، تو وہی لے کے آتا رہے گا، یہ کچھ اور سمجھتے رہیں گے. بات وہی ہوگی تو میں نے کہی ہوگی، میرے پاس میرا پیغام واپس لے کے آئے گا. بس اس آنے جانے میں میرے دیوانوں کو بات سمجھ آ جائے گا. بات ان کو سمجھانی ہے، اور اگر میں خود ہی ساری باتیں کھول دوں تو یہ مجھے نہ مانیں گے، یہ مجھے نہ مانیں گے کہ پردے رہنے دو، پردے رہنے دو، پردہ اٹھے گا تو بات گر جائے، یہ نہیں سمجھ پائے. تم آتے جاتے رہے ہو رہو گے، ہم جواب دیتے رہیں گے، ان کا امتحان بھی ہوتا رہے گا، یہ بات بھی سمجھ جائیں گے، ادھر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ادھر بھی کامیاب ہو جائیں گے. ان کو سمجھانا کیا، ان کو سکھانا. تو اسی طرح دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکہ یفرق بین اللہ و رسولہ، جس پردے سے آگے جبریل کی بات نہ بنتی ہو وہاں بھی مصطفیٰ کی رسائی ہے. یہ معراج کی بات نہیں کر رہا میں، یہ معراج نہیں ہے. معراج کے واقعہ میں حضور جب جبریل کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ حضرت خواجہ شوق جو ہے بہت بڑے شاعر گزرے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پیچھے رہ گئے جو ساتھ لے جانے آئے، جو بلانے آئے، جو مصطفیٰ کو ساتھ لے جانے آئے، جبریل خود پیچھے رہ گئے، سرکار آپ آگے اور ہم پیچھے. جو بلانے آئے وہ کہہ رہے ہیں لو نموت ولد اللہ تعالی اگر یکسر منہ مرتر برا فروغ تسن تجلا سوچت کرم. حضور بس میری بس ہو گئی ہے، آپ کا بلاوا اس سے بھی آگے ہے، آپ نے آگے جانا ہے. غلام کی رسائی تو صرف یہاں تک ہے، صرف یہاں تک ہے. تو بات اتنی حضور نے فرمایا جبریل ایک دوسری جگہ حضور نے فرمایا جبریل کم عملتا من سنین،
اے جبریل ذرا یہ تو بتا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور اسے سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی نے اس کو نقل کیا ہے. حضور نے پوچھا جبریل ذرا یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے نا؟ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. نبیوں کے امام فرشتوں کے امام سے پوچھ رہے ہیں ذرا تو اپنی عمر سے بتانا. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ نبیوں کے امام فرشتوں کے امام سے پوچھ رہے ہیں اے روح القدس روح الامین ذرا بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ حضور نے کیوں پوچھا؟ تاکہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید جبریل سرکار سے بڑا ہے تو آج جبریل کا بول بھی اڑ جائے گا. جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے فرمایا حضور عمر کا اور تو کچھ یاد نہیں، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہے کوكب فی حجاب الرابع، چوتھے حجاب میں ایک کوكب ہے، وہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. 70,000 سال کے بعد ایک بار، 70,000 سال کے بعد بولیے 70,000 سال کے بعد ایک بار. آج کل تو 70 سال کسی کو عمر نہیں ملتی، 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے. اور میں نے حضور اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. سیرت حلبیہ کی روایت امام حلبی نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، روایت کیا. جبریل نے کہا چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور میں نے عمر تو یاد نہیں لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. تو حضور نے اپنے رخ اقدس سے عمامے کو ہٹایا، فرمایا جبریل ذرا دیکھ تو صحیح کہ وہی ستارہ ہے. ستارے کو تم نے 72,000 ہر 70,000 سال کے بعد دیکھا ہے تو میں وہی ستارہ ہوں. تو یہ تو ہے جبریل کی عمر. اب بتاؤ اس سے بڑی عمر مصطفیٰ کی تو یقینی ہو گئی. آپ کسے معلوم ہے کہ مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے؟ تبھی تو صدیق نے پوچھا حضور بتائیے آپ کی عقیدت کیا ہے؟ صدیق نے یہ بات جو میں جانتا ہوں میں خدا ہی جانتا ہوں. میں اکثر اپنی محافل جہاں جہاں ہوتی ہیں اس شعر کی فرمائش ہوتی ہے کہ صاحب کا شعر آپ پڑھ دیں جو کسی نے حضرت جبریل سے جو حضور نے پوچھا تھا اس کو قلمبند کیا شعر کی زبان میں.
میں آج آپ کے سامنے کو پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہم معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں تم نے تو دیکھا ہے جہاں یہ جبریل کی کوالیفیکیشن ہے. تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. ذرا سوچیے نا حضور جبریل سے پوچھ رہے ہیں جبریل بتاؤ میں کیسا ہوں. معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہم. جبریل ابھی کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم آبا کر دیتا میرے گناہ ورزیدہ بسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیزیں ماجد محمود صاحب بسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیزیں سرکار سارا جہاں پھر کے آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں. حضور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں نے کتنا جہاں دیکھا ہے. تم نے تو دیکھا ہے جہاں. ذرا جبریل حضور کو تو خود پتا ہے نا میں کتنا پیارا ہوں ہے کہ نہیں. بولیے جوڑے بولے والوں